کیا آپ کبھی کسی کی آنکھوں میں جھانک کر یہ محسوس کر پائے ہیں کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، یا کسی کے لہجے میں چھپی جھجک سے سچائی کو محسوس کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ ہے فن مشاہدہ، ایک ایسا تاریک علم جو انسان کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کہ کسی کے جسم کے اشارے، آنکھوں کی حرکت، چہرے کے لمحاتی تاثرات، لہجے کی نرمی اور سختی، اور حتیٰ کہ خاموشی کے وقفے بھی آپ کو کیا بتاتے ہیں۔ ہم ان 5 ستونوں کو کھولیں گے جو انسان کو پڑھنے کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، جسمانی زبان، جہاں ہر حرکت ایک پوشیدہ سچ بولتی ہے۔ نمبر 2، آنکھیں، جو روح کے دروازے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ نمبر 3، مائکرو ایکسپریشن، جو ایک لمحے میں انسان کے اصلی جذبات ظاہر کرتے۔ نمبر 4، لہجہ، جو آواز کے اتار چڑھاؤ میں چھپے ارادوں کو عیاں کرتا ہے۔ نمبر 5، خاموشی، جو اکثر الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو وہ علم دے گی جو صدیوں سے حکمت، فلسفہ اور نفسیات کے ماہرین استعمال کرتے آئے ہیں۔ وہ علم جو آپ کو نہ صرف دوسروں کو سمجھنے بلکہ خود کو جاننے کی طاقت۔ آخر میں آپ جانیں گے کہ مشاہدے کا اصل مقصد دوسروں پہ قابو پانا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھنا۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو کچھ آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عابد، اور آج میں آپ کو لے چلوں گا ایک ایسے سفر پہ جو نفسیات، فلسفہ اور انسانی رویے کی گہرائیوں کو چھوتا ہے۔ یہ سفر روشنی کا نہیں بلکہ شعور کے تاریک گوشوں کا ہے، جہاں ہر حرکت، ہر نظر اور ہر خاموشی ایک راز۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا وہ لمحہ جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو، اس کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر کی کوئی آواز سرگوشی کرتی ہو کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کا دل گواہی دیتا ہو کہ ان کے چہرے پہ، ان کی آنکھوں میں یا ان کے لہجے میں کوئی ایسی دراڑ ہے جہاں سے حقیقت جھانک رہی ہے۔ وہ دراڑ جسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے۔ ہماری یہ دنیا سچ اور فریب کا ایک پرجوش بازار ہے، جہاں ہر انسان ہر وقت اپنے اندر ایک مکمل خفیہ کائنات چھپائے رکھتا ہے۔ ہم الفاظ کے جال بنتے ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہیں اور اپنے جذبات کو فولادی قفل میں بند کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فولادی قفل کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس علم کے دروازے پہ دستک دینے کو تیار ہیں؟ یہ صرف دیکھنا نہیں ہے، یہ مشاہدے کا فن ہے، ایک ایسا فن جس میں اگر آپ مہارت حاصل کر لیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی بھی شخص کے ارادوں کو، اس کے چھپے ہوئے خوف کو اور اس کی خفیہ خواہشات کو بآسانی جان سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی بصیرت حاصل کر لی ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس علم کی تاریک گلیوں میں قدم رکھیں، جہاں مشاہدے کی طاقت آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو محض اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کی روح کی گہرائیوں سے پڑھ سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ علم ایک طاقت ہے، اور طاقت کا استعمال حکمت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنی شخصیت کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ اس تاریک کھیل کے لیے تیار ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں دماغ کے اس گہرے کھیل کا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ مشاہدے کا مفہوم کیا ہے اور تاریخ میں اس کا مقام کیا ہے۔ دوستوں، مشاہدہ صرف آنکھوں سے دیکھنا یا کانوں سے سننا نہیں بلکہ دیکھنا اور سمجھنا ہے، گہرائی اور تفصیل کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جس سے آپ کسی شخص کی حقیقی شخصیت، اس کے اندر کے پوشیدہ احساسات اور حتیٰ کہ اس کے بنیادی ارادوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سطح پہ تیرتی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کے سمندر کی تہہ میں ڈوب کے موتی نکالنے والا عمل ہے۔ یہی صلاحیت ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک جانور دیکھتا ہے مگر صرف اس لیے کہ اسے اگر کوئی خطرہ یا شکار نظر آئے، جبکہ انسان دیکھ کے تفسیر کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے اور معنی اخذ کرتا ہے۔ مشاہدہ دراصل دماغ کے اس حصے کو بیدار کرنے کا نام ہے جسے ہم متجسس شعور کہتے ہیں۔ مشاہدے کا فن کوئی جدید ایجاد نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ قدیم یونان میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین نے خود شناسی پہ زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ کائنات کو سمجھنے سے پہلے انسان کو خود کو سمجھنا ضروری ہے، اور خود کو سمجھنے کے لیے اپنے اعمال، جذبات اور رویوں کا گہرا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشاہدہ اندر سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ باہر کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ دوسروں کی روحوں کی کھوج بن جاتا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی یہ فن استعمال ہوا۔ مشہور چینی فلسفی اور فوجی حکمت عملی کے ماہرین تیزاؤ نے اپنی کتاب آرٹ آف وار میں کہا کہ اگر تم دشمن کو جانتے ہو اور خود کو بھی جانتے ہو تو تمہیں 100 جنگوں کے نتائج کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، یہ جاننا صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں بلکہ گہرا مشاہدہ ہے۔ تیزاؤ کی حکمت عملی دشمن کی چالوں، اس کے فوجیوں کے حوصلے اور ان کے معمولی اشاروں کو دیکھ کے ارادوں کا اندازہ لگانے پہ مبنی۔ ایک کامیاب جنرل وہ نہیں جو سب سے بہادر ہو،
بلکہ وہ جو سب سے زیادہ مشاہدہ کرنے والا ہو۔ مغرب میں 17ویں اور 18ویں صدی میں جب ڈپلومیسی اور جاسوسی کا عروج ہوا تو مشاہدے کی مہارت درباریوں، سفارتکاروں اور خفیہ ایجنٹوں کے لیے بقا کا سوال۔ لارڈ چیسٹرفیلڈ نے اپنے بیٹوں کو خطوط میں سکھایا کہ کسی شخص کے بیٹھنے، لباس اور بات کرنے کے انداز سے اس کے سماجی مرتبے اور ارادوں کو کیسے پہچانا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب مشاہدہ ایک سماجی ہتھیار بن گیا۔ پھر اس کے بعد شرلاک ہومز آیا، جس نے مشاہدے کو ایک فن بنا دیا۔ ہومز کا طریقہ منطق سے زیادہ مشاہدے کی غیر معمولی صلاحیت پہ مبنی تھا۔ وہ کسی شخص کی ٹوپی پہ لگی مٹی سے اس کے سفر کی تفصیل بتا دیتا تھا یا اس کے کالر کی حالت سے نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگاتا تھا۔ ہومز نے سکھایا کہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں بلکہ ہمارے سامنے بکھری ہوئی ہے، بس اسے جوڑنے کے لیے ایک مشاہدہ کرنے والی نظر چاہیے۔ اس طرح مشاہدہ کوئی نئی صلاحیت نہیں بلکہ ایک لازوال حکمت ہے دوستو، جسے ہر دور کے کامیاب ترین لوگوں نے اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ اب ہم آتے ہیں مشاہدے کے جو 5 ستون کون سے ہیں، یعنی انسان کو پڑھنے کا سائنسی طریقہ کیا ہے۔ دوستو، مشاہدے کے فن کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان 5 ستونوں پہ بہت غور کرنا ہوگا جو انسانی رویوں کو سمجھنے کی بنیاد ہیں۔ یہ ستون جسمانی زبان، آنکھوں کا آئینہ، مائکرو ایکسپریشنز، لہجے کا فن اور خاموشی کی طاقت پہ مشتمل۔ ان اصولوں پہ عبور کرنے والا شخص کسی بھی انسان کے اندرونی کیفیت اور پوشیدہ ارادوں کو آرام سے جان سکتا ہے۔ تو پہلا ستون آتا ہے جسمانی زبان کا، جو حقیقت کا 70% حصہ ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی ابلاغ کا بیشتر حصہ غیر زبانی ہوتا ہے۔ کسی کے الفاظ سے زیادہ اس کے جسم کی حرکات بولتی ہیں۔ اگر تو کوئی شخص گفتگو کے دوران اپنے ہاتھ دہرائے، گلے کو چھوئے یا بار بار اپنی نشست بدلے تو یہ اعصابی بے چینی یا کسی بات کو چھپانے کی علامت ہو سکتی۔ جب کوئی اپنے بازو باندھتا ہے تو یہ صرف آرام کی پوزیشن نہیں بلکہ نفسیاتی طور پہ ایک رکاوٹ کھڑی کرنے کا عمل ہے، گویا وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے خود کو بند کر رہا ہے۔ اگر وہ بازو مضبوطی سے باندھے اور مٹھیوں کو بھینچے تو یہ مزاحمت یا اختلافات کی علامت بنتی ہے۔ جنوبی ایشیائی ثقافت میں اسے رعب یا تکبر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تحفظ کا اظہار ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہو اور وہ بازو باندھ کر اور ٹانگیں کراس کر کے بیٹھا ہے تو چاہے وہ زبانی طور پہ ہاں کہہ رہا ہو، دراصل وہ قائل نہیں، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ ایسے میں بہتر ہوگا کہ آپ نرمی سے اور منطق سے بات جاری رکھیں۔ اسی طرح گلے یا گردن کو چھونا بے چینی یا جھوٹ کی علامت ہے، کیونکہ یہ انسان کا وہ حصہ ہے جہاں خطرے کے احساس پہ ہاتھ غیر ارادی طور پہ جاتا ہے۔ مرد ٹائی ڈھیلی کرتے ہیں یا گردن رگڑتے ہیں اور خواتین ہار سے کھیلتی ہیں، یہ سب اندرونی دباؤ کا نشان ہے۔ پاؤں کی سمت بھی سچ بولتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے پاؤں دروازے یا کسی اور شخص کی طرف موڑے ہوئے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے یا ذہنی طور پہ موجود نہیں۔ اس کے برعکس اگر پاؤں اور جسم مکمل طور پہ آپ کی طرف متوجہ ہیں تو یہ اس کی دلچسپی اور ارتکاز کا اشارہ ہے۔ جسم کا جھکاؤ یا پوسچر بھی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جھکے ہوئے کندھے اور نیچا سر دباؤ یا اداسی کی علامت ہے، جبکہ سیدھا اور مضبوط پوسچر اعتماد اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ پروکسیمیکس یعنی ذاتی دائرہ کار بھی بہت اہم ہے۔ ہر انسان کے گرد ایک شخصی فاصلہ ہوتا ہے جس میں مداخلت اس کے اعتماد یا بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ قریبی دائرہ صرف گھریلو یا رومانوی تعلق کے لیے ہے، سماجی دائرہ رسمی ملاقاتوں کا ہے، اور اگر کوئی فرد آپ کے قریب آنے پہ پیچھے ہٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مشاہدہ کرتے وقت الفاظ مت سنو، جسم کو پڑھو، کیونکہ جسم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو دوستوں، دوسرا ستون ہے آنکھوں کا آئینہ، جو روح کی بصیرت کہلاتا ہے۔ آنکھیں دل کی کھڑکیاں ہیں اور نفسیات میں اسے اوکیولیسکس کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنی زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے مگر آنکھیں ہمیشہ سچ بتاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار نظریں چراتا ہے تو یا تو وہ موضوع سے گریز کر رہا ہے یا کوئی بات چھپا رہا ہے۔ تاہم ثقافتی فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض مشرقی ثقافتوں میں مسلسل آنکھوں میں دیکھنا بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹکیں تو یہ عدم اعتماد کی علامت ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص مسلسل پلک چپکائے گھورتا ہے تو یہ ذہنی غلبے یا طاقت جتانے کی کوشش ہے۔ تفتیش میں بھی مجرم کی آنکھوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ خوف آنکھوں میں جھلک جاتا ہے۔ آنکھ کی پتلیوں کا پھیلنا یا سکڑنا بھی بے اختیار سچائی ظاہر کرتا ہے، جسے پیپلومیٹری کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان کسی چیز سے دلچسپی لیتا ہے، خوش ہوتا ہے یا خوفزدہ ہوتا ہے تو اس کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ قدیم چینی تاجر خریدار کی آنکھوں کا یہی مشاہدہ کر کے قیمت کا اندازہ لگاتے تھے۔ اسی طرح اگر گفتگو کے دوران آپ کے دوست کی پتلیاں پھیل جائیں تو یہ اس کے جذباتی رد عمل کا ثبوت ہے۔ ایک ماہر مشاہدہ کار نظر کے زونز کو بھی سمجھتا ہے۔ سماجی زون، قریبی زون اور طاقت کا زون 3 بنیادی دائرے ہیں جن سے احساسات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
پیشانی اور ناک کے درمیان دیکھنا رسمی بات چیت کا اشارہ ہے۔ آنکھوں سے ہونٹوں تک نظر جانا قریبی جذبات کی علامت ہے، اور صرف آنکھوں پہ نظر جمانا طاقت یا غلبے کا اظہار ہے۔ اسی لیے گفتگو کے دوران دیکھیں کہ سامنے والے کی آنکھیں کہاں ٹک رہی ہیں، کیونکہ وہاں ہی اس کا سچ چھپا ہے۔ تو دوستو اب آتے ہیں تیسرے ستون کی طرف، جسے مائکرو ایکسپریشنز یعنی سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں بھی ظاہر ہونے والی سچائی کہا جاتا ہے۔ یہ چہرے کے برق رفتاری سے بدلنے والے تاثرات ہیں جو انسان کے لاشعور سے نکل کے اس کے جذبات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر پال ایکمن نے ثابت کیا کہ دنیا بھر میں 7 عالمگیر جذبات ہیں جنہیں چہرہ یکساں طور پہ ظاہر کرتا ہے۔ ان میں خوشی، غم، غصہ، حیرت، خوف، نفرت اور توہین ہے۔ اگر کوئی شخص غصہ چھپانے کی کوشش کرے مگر ایک لمحے کے لیے اس کی بھویں سکڑ جائیں اور ہونٹ بھنج جائیں تو وہ اصل احساس ظاہر ہو جاتا۔ اصلی اور جھوٹی مسکراہٹ میں بھی یہی فرق ہے۔ جھوٹی مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک محدود ہوتی ہے، جبکہ حقیقی مسکراہٹ آنکھوں کے گرد جھری پیدا کرتی ہے، جسے ڈوچین مسکراہٹ کہا جاتا ہے۔ یہ غیر ارادی پٹھوں کی حرکت ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مائکرو ایکسپریشنز کو سمجھنے کے لیے مشق اور تربیت درکار ہوتی ہے۔ تو اگر آپ گفتگو کے دوران کسی کے چہرے پہ لمحاتی تبدیلیاں محسوس کرنے کی عادت ڈال لیں تو آپ انسانوں کو پڑھنے کے ماہر بن سکتے۔ اور چوتھا ستون ہے لہجے کا فن، جسے پیرا لینگویج کہا جاتا ہے۔ مشاہدہ صرف دیکھنے کا عمل نہیں بلکہ سننے کا بھی عمل ہے۔ لہجہ کسی شخص کے اصلی جذبات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر گفتگو کے دوران کسی کی آواز اچانک بلند ہو جائے تو وہ یا تو دفاعی ہو رہا ہے یا جارحانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔ اگر لہجہ اچانک نرم ہو جائے تو یہ شرمندگی یا اثر انداز ہونے کی کوشش کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر استاد سوال کرے کہ کیا ہوم ورک کیا اور طالب علم بہت آہستہ جواب دیں تو اس کی دھیمی آواز اس کے اندر کے خوف کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بات کرنے کی رفتار بھی اہم ہے۔ تیز رفتار بولنا بے چینی یا معلومات چھپانے کی کوشش ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہچکچاہٹ یا لمبے وقفے یہ بتاتے ہیں کہ شخص جواب گھڑ رہا ہے، مطلب کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا فوراً جواب دے دیتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا دماغ میں کہانی بناتا ہے، اسی لیے تاخیر ہوتی ہے۔ جب الفاظ اور لہجہ متضاد ہوں تو ہمیشہ لہجے کو سچ ماننا چاہیے، کیونکہ لہجہ دل کی حالت بیان کرتا ہے۔ اور اب پانچواں ستون ہے خاموشی، جو مشاہدے کا سب سے خطرناک اور طاقتور ہتھیار ہے۔ جب کوئی بھی شخص سوال کے جواب میں فوراً نہیں بولتا بلکہ ٹھہراؤ لیتا ہے تو یہی خاموشی اس کا سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ سچ بولنے والے کا دماغ اور زبان براہ راست جڑے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والا پہلے سوال کو سمجھتا ہے، پھر سچائی دباتا ہے اور پھر نئی کہانی گھڑتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ تاخیر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی الزام کے جواب میں ہنسنے لگے یا موضوع بدلنے کی کوشش کرے لیکن چند سیکنڈ کا وقفہ لے تو وہ دراصل جھوٹ کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ تفتیش کار بھی خاموشی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جب سوال کے بعد خاموشی اختیار کی جائے تو یہ خلا سامنے والے کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے اور وہ دباؤ میں آ کر ایسی باتیں بتا دیتا ہے جنہیں چھپانا چاہتا تھا۔ خاموشی ہمیشہ کسی نہ کسی جذبے یا ارادے کا آئینہ ہوتی ہے، اسی لیے ایک ماہر مشاہدہ کار کو خاموشی کو سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے تیسرے حصے کی طرف، یعنی اضافی بصیرت، اخلاقی ذمہ داری اور اس کا اختتامی پیغام کیا ہے۔ دوستو جب بھی آپ مشاہدے کے ان 5 بنیادی ستونوں کو سمجھ لیتے ہیں تو علم کا دروازہ صرف دوسروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ مزید گہرائی میں کھلتا ہے۔ مشاہدے کا پہلا اضافہ ہے پس منظر یا سیاق و سباق کا مشاہدہ، جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ صرف فرد پہ توجہ دیتے ہیں مگر اس کے ماحول کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک ماہر مشاہدہ کار ہمیشہ دیکھتا ہے کہ فرد اپنے ماحول میں کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مخصوص جگہ پہ غیر مطمئن نظر آتا ہے مگر اپنے گھر یا آرام دہ مقام پہ پرسکون ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کی بے چینی کا تعلق ماحول سے ہے، نہ کہ اس کی شخصیت سے۔ کسی بھی رویے کی درست تعبیر کے لیے پہلے یہ طے کریں کہ وہ کیفیت عارضی ہے یا مستقل۔ اس کے بعد میچنگ یعنی مطابقت کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس شخص کا لباس، گفتگو اور دعوے آپس میں میل کھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی عمارت کا دعویٰ کرے مگر اس کے جوتوں پہ مٹی جمی ہو یا لباس بے ترتیبی کا شکار ہو تو یہ اشارہ ہے کہ بیانیہ حقیقت سے مختلف ہے۔ شرلاک ہومز کی طرح چھوٹی تفصیلات کا مشاہدہ کریں جو کسی کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اصل سچ انہی میں چھپا ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ آتا ہے مررنگ اور رپورٹ یعنی تعلق کا مشاہدہ۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا ان کے درمیان اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ غیر ارادی طور پہ ایک دوسرے کی جسمانی حرکات کی نقل کرنے لگتا ہے۔ اگر ایک شخص جھک کے بیٹھے اور دوسرے بھی غیر سوچے سمجھے ویسا ہی کرے تو یہ تعلق کے قائم ہونے کے اشارے ہے۔ اس نفسیاتی مظہر کو آئسوپروکسزم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی میٹنگ میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والے کی حرکات کو آہستہ آہستہ دہرانا تعلق بنانے میں مدد دیتا ہے۔
جیسے ہی وہ شخص آپ کی حرکات کی نقل کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجیے کہ اعتماد قائم ہو گیا۔ جب تعلق بنتا ہے تو انسان اپنے دفاع کو کم کر دیتا ہے اور زیادہ کھل کے بات کرتا ہے، یوں سچائی زیادہ آسانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری اضافی بصیرت آتی ہے، یعنی جذباتی متعدی پانی، یعنی اپنے جذبات پہ قابو ہے۔ جب آپ کسی کے غصے یا خوف کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دماغ لاشعوری طور پہ انہی جذبات کو جذب کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر بھی وہی کیفیت محسوس کریں تو مشاہدہ غیر جانبدار نہیں رہتا۔ اسی لیے ایک ماہر مشاہدہ کار کو خود کو جذبات سے خالی رکھنا چاہیے۔ ایک بے تاثر چہرہ، جسے پوکر فیس کہا جاتا ہے، مشاہدہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ صرف دیکھے، محسوس نہ کرے۔ جب آپ رد عمل دینے لگتے ہیں تو آپ کی توجہ آٹومیٹیکلی ہٹ جاتی ہے اور آپ کے تاثرات دوسروں کے لیے اشارے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات پہ قابو مشاہدے کی سب سے بڑی مہارت ہے۔ دوستو، مشاہدے کے علم کے ساتھ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی آتی ہے، کیونکہ یہ علم طاقت ہے اور طاقت ہمیشہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ اسے خیر یا شر دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھائی کے لیے مشاہدہ وہ ہے جس میں آپ کسی کی اندرونی دکھ یا پریشانی کو سمجھ کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوست کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اگر اس کا جسم جھک گیا ہے تو آپ اس علم کو ہمدردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے بولنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن جب یہی علم کسی کو قابو پانے یا ہیرا پھیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ڈارک سائیکالوجی بن جاتی ہے۔ ایک ہیرا پھیری کرنے والا مشاہدہ کار لوگوں کی کمزوریوں، خوف یا جھجک کو پہچان کر ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں کی جھپک یا جسم کے اشارے پڑھ کے انہیں اپنے مقصد کے مطابق موڑ دیتا ہے۔ یہی وہ لکیر ہے جسے عبور کرنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ علم کا اصل مقصد دوسروں پہ قابو پانا نہیں بلکہ ان کی تفہیم حاصل کرنا ہے۔ تفہیم ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو بہتر فیصلے کرنے، تعلقات بہتر بنانے اور زندگی کو بامعنی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، ڈارک سائیکالوجی کا سب سے گہرا راز یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ آپ اس وقت اٹھاتے ہیں جب مشاہدے کا فن اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ خود مشاہدہ ہی اصل بصیرت ہے۔ جب آپ دوسروں کے چہرے، لہجے اور اشاروں میں سچائی ڈھونڈنے لگے تو خود سے بھی پوچھیں کہ آپ کے اپنے جسم کے اشارے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی آپ سے سخت لہجے میں بات کرے تو دیکھیں کہ آپ کا جسم کس طرح رد عمل دیتا ہے۔ کیا آپ کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا آواز بلند ہو جاتی ہے؟ خود احتسابی سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کب غیر محفوظ، بے چین یا جھوٹ میں ملوث ہیں۔ جب انسان اپنے اندر کے مشاہدے پہ قابو پا لیتا ہے تو زیادہ متوازن، مضبوط اور پرسکون بن جاتا ہے۔ جو جتنا دوسروں کو پڑھنے لگتا ہے اسے اتنے ہی اپنی ذات پہ قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی مشاہدے کا سب سے اہم اصول ہے۔ مشاہدے کا فن دراصل ایک کیمرہ نہیں بلکہ ایک فلٹر ہے جو شور میں سے معنی خیز اشارے چنتا ہے۔ یہ ہمیں محض دیکھنے کے بجائے حقیقت کو دیکھنا سکھاتے ہیں۔ اس عمل کی انتہا وہ لمحہ ہے جب آپ دوسروں کے ارادے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے گہرائیوں کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا آخری پیغام یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی بڑی اداکاری کرے، اس کی حقیقت ہمیشہ آنکھوں، لہجے، اشاروں اور خاموشی میں پوشیدہ رہتی ہے۔ الفاظ سے دھوکہ ممکن ہے مگر جسمانی زبان اور خاموشی جھوٹ نہیں بولتے۔ آج آپ نے مشاہدے کے 5 ستونوں کو سمجھا۔ جسمانی زبان جو الفاظ کے پیچھے چھپی سچائی ظاہر کرتی ہے، آنکھیں جو روح کی کھڑکیاں ہیں، مائکرو ایکسپریشنز جو لمحاتی جذبات کو بے نقاب کرتی ہیں، لہجہ جو اندرونی اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، اور خاموشی جو سب سے طاقتور جواب بن جاتی ہے۔ یہ مہارتیں صرف معلومات نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہیں، ایک ایسا ہتھیار جو اگر حکمت اور انسانیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اصل مقصد کنٹرول نہیں بلکہ تفہیم ہے، اور تفہیم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو شعور کے تاریک گوشوں میں دیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اگر یہ علم بصیرت افروز لگا تو اسے آگے بڑھائیں اور اپنے مشاہدے کی آنکھ کو بیدار رکھیں، کیونکہ دنیا کی ہر حقیقت آپ کے سامنے ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے ایک نگاہ چاہیے۔